BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 1970 کے بعد سے ہونے والے تقریباً تمام ہی انتخابات میں الیکشن مہم کی جان بھٹو خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد رہا ہے۔ تاہم اس بار پیپلز پارٹی کے بقول سیکیورٹی خدشات کے باعث بھٹو خاندان کا کوئی فرد جماعت کی انتخابی مہم نہیں چلا رہا۔ اسی تناظر میں نامہ نگار ریاض سہیل نے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی گروپ کے سربراہ مخدوم امین فہیم سے پوچھا کہ بغیر کسی بھٹو کے پیپلز پارٹی کے الیکشن میں کیا امکانات رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، بھٹو صاحب کی ایک اسپیچ تھی جو میرا خیال ہے کہ نشتر پارک میں کی تھی، جس کی کلپسز آپ نے شاید دیکھی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک بھٹو نہیں ہوں، تم سب بھٹو، ایک ایک بھٹو ہے۔ اب ایک ایک ورکر، ایک ایک کینڈیڈیٹ اس طرح سے کیمپین کر رہا ہے جس طرح سے پیپلز پارٹی کی قیادت کرتی تھی اور کرتی رہی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بلاول بھٹو صاحب کو لا کے سامنے کھڑا کر دیں۔ یہ پریزیڈنٹ صاحب تو باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، باقی ہم سب لوگ ہیں وہی کام کر رہے ہیں۔ اس وقت سیاسی جنگ کا میدان پنجاب نظر آ رہا ہے، مگر لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میدان میں سے آؤٹ ہے۔ یہ تاثر کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ تاثر اس لیے آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور محترم عمران خان صاحب وہ ایک دوسرے کے خلاف بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ جو ہے وہ پولیٹیکل بیانات بھی دے رہے ہیں، اور ہم ان دو لیڈروں کے جھگڑے میں ہم کیوں ٹانگ اڑائیں؟ ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ جو سینٹرل پنجاب کا کارکن ہے، جو لاہور کا کارکن ہے، وہ تو یہ شکایت کر رہا ہے کہ قیادت نہیں ہے، یا نہ ہی یوسف رضا گیلانی یہاں پہ آ کے جلسے کر رہے ہیں، نہ راجہ پرویز اشرف کر رہے ہیں، جن کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے۔ دیکھیں، اس وقت پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکل پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں کام کرے اور اپنے ایریا میں کام کرے۔ رہا سوال کہ بڑے بڑے جلسے، وہ زمانہ تھا جس میں بہت بڑے جلسے ہوا کرتے تھے، اس کے بعد بتدریج جو ہے وہ یہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجی بدلتی رہی۔ اس وقت ہمیں الیکشن میں کامیاب ہونا ہے۔ جو میں نے کراچی میں کہا تھا کہ ہمیں جنازے نہیں اٹھانے، ہمیں جو ہے وہ ووٹ اٹھانے ہیں۔ پنجاب میں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بجلی کا شدید بحران ہوا، اور سندھ میں جو بلدیاتی نظام کا نفاذ ہوا اس پہ پیپلز پارٹی کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو ایسے ایشو ہیں جس سے پیپلز پارٹی کی مقبولیت پنجاب اور سندھ میں متاثر ہوئی؟ دیکھیں، بجلی کا شارٹیج جو ہے، محترمہ نے آئی پی پیز کا جو پروگرام بنایا تھا اس میں اس کا ٹارگیٹ تھا 24,000 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے کا، 24,000 میگا واٹ آتی۔ اس وقت ہماری شارٹیج ہے 17,000 میگا واٹ۔ نواز شریف کے آنے کے بعد اس پروگرام کو اسکریچ کیا گیا تھا۔ اس وقت الزام لگایا تھا کہ آئی پی پیز میں جو ریٹ لگائے ہیں اس میں بے نظیر صاحبہ نے کک بیک لیا۔ وہ ریٹ اور آج کے ریٹ دیکھو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ پرسنل ونجنس، پرسنل اینیمیٹی آ کر کے قوم کو تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اتنی نشستیں آ جائیں گی کہ وہ وفاق میں حکومت بنا سکے؟ دیکھیے، میرا اپنا خیال اور اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جتنے ہمارے ممبر سندھ سے الیکٹ ہو کے آئیں گے، جتنے ہمارے ممبر پنجاب سے الیکٹ ہو کر کے آئیں گے، جتنے ہمارے ممبر اور صوبوں سے الیکٹ ہو کر کے آئیں گے، اور پھر ہماری کولیشن پارٹیز ایم کیو ایم کے نمبر آف ووٹس آئیں گے، مسلم لیگ کیو کے نمبر آف ووٹس آئیں گے، اس طرح سے اے این پی کے نمبر آف ووٹس آئیں گے، فاٹا ہے اور آزاد ہیں، یہ سارے ملا ملو کے پیپلز پارٹی کا اپر ہینڈ ہوگا گورنمنٹ بنانے میں۔ اب جو 5 سال گزرے ہیں، کیا اس قسم کی سچویشن بنی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہو؟ اس وقت بیان آیا تھا ہمارے آرمی چیف کا، کیانی صاحب کا، میں سمجھتا ہوں وہ قابل تعریف ہے۔ انہوں نے ایک کلیئر پوزیشن واضح کی ہے کہ آرم فورسز پالیٹکس میں نہ ادھر کسی کی سپورٹ کریں گے نہ ادھر رہیں گے، دے ول بی فیئر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک واضح اسٹیٹمنٹ ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مخدوم امین فہیم، جن سے ریاض سہیل نے بات کی۔ پی 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 نے طالبان کی دھمکیوں کے بعد سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بڑے انتخابی جلسے نہیں کیے اور انتخابی مہم زیادہ تر اشتہارات کے ذریعے ہی چلائی۔ پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم اور ممکنہ نتائج پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے براہ راست موجود ہیں بی بی سی کے نامہ نگار شاہزیب جیلانی۔ شاہزیب، پی 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 نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بڑے انتخابی جلسے نہیں کیے، لیکن کیا ان کے پاس کوئی ایسی قداور شخصیت تھی بھی جو قومی سطح پر ان کے لیے یہ مہم چلا پاتی؟ سب کی امیدیں تھیں بلاول بھٹو زرداری میں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے خود کہا تھا کہ وہ اس دفعہ انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے۔
تو ان کی غیر موجودگی ظاہر ہے کہ وہ بتایا گیا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ سیریسلی بھی لینا چاہیے، کیونکہ جس پارٹی نے اپنے قائدین پہلے گنوائے ہوں انہیں سیکیورٹی معاملات سیریسلی لینے پڑتے ہیں. لیکن بلاول بھٹو کی غیر موجودگی کے خاصے اثرات دیکھنے میں آئے ہیں. ہم نے جو مہم دیکھی لاڑکانہ میں، خیرپور میں، اس میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو خاصی مزاحمت کا سامنا ہے، ووٹروں کے سخت سوالات کا سامنا ہے، اور کافی یہ جو ایم پی ایم این اے کے امیدوار ہیں یہ شاید توقع کر رہے تھے کہ جب بلاول بھٹو زرداری نکلیں گے تو ایک جو بھٹو خاندان کے ساتھ لوگوں کا جذباتی لگاؤ ہے اور بلاول کو دیکھ کے جو ہے وہ جذبات کام آئیں گے، لیکن وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. جی، آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی بات کی، ان کی غیر موجودگی اور بیرونی ملک ان کی روانگی کے بارے میں کئی قیاس آرائیاں بھی ہوتی رہیں. آپ کا کیا خیال ہے، وہ کیوں چلے گئے پاکستان سے ایسے کروشل وقت پہ؟ دیکھیے، ہماری بات ہوئی نو ڈیرو ہاؤس میں فریال ٹالپور صاحبہ سے، جو کہ صدر زرداری کی بہن ہے، اور انہوں نے ویسے تو ظاہر تردید کی کہ فیملی کے اندر ایسے کوئی مسائل نہیں ہیں، یہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو زرداری ان کی نظر میں ابھی ریڈی نہیں ہے اس ذمہ داری کے لیے. اس سے یہ تاثر یہ ایک ملا کہ ان کی نظر میں ابھی شاید بلاول بھٹو زرداری کو ٹائم چاہیے. یہ باتیں بھی سننے کو ملی فریال ٹالپور صاحبہ کے قریبی حلقوں سے کہ وہ اس پورے معاملے کو ایک امانت کے طور پہ لے رہی ہیں، اور خیال یہ ہے کہ الیکشنز کے بعد آنے والے مہینوں میں جب بلاول صاحب کی عمر 25 برس ہو جائے گی تو وہ پاکستان میں زیادہ ایکٹیولی اپنی پارٹی کو سنبھالیں گے. ہو سکتا ہے کہ بائی الیکشن میں بھی شاید وہ کنٹیسٹ کریں. تو فی الحال یہ ہمیں سننے کو ملا کہ فریال ٹالپور صاحبہ اس کو ایک امانت کے طور پہ لے رہی ہیں، اور جب بلاول آ جائیں گے تو شاید وہ ہو سکتا ہے کہ نواب شاہ شفٹ ہو جائیں. جی شاہ زیب، نواز شریف اور عمران خان کا دعویٰ ہے کہ اس مرتبہ پیپلز پارٹی کو عوام بھی مسترد کر دیں گے. آپ سندھ میں کافی گھومے پھرے ہیں، آپ کو وہاں سے کیا تاثر ملا؟ دیکھیں، الیکشن میں لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، انہیں بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی کی عوام میں جڑیں ہیں. اس پارٹی کی ایک لیگیسی ہے کہ یہ ڈکٹیٹرز کے خلاف لڑتی رہی ہے، لوگوں کا جذباتی لگاؤ ہے بھٹو خاندان کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سندھ کا سیاسی نقشہ بدل رہا ہے. تو میرے حساب سے پیپلز پارٹی سیٹیں لوز کرے گی، لیکن بہت زیادہ نہیں، اور یہ قوی امکان ہے کہ سندھ میں وہ ایک بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئے. کراچی سے شاہ زیب جیلانی، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. بڑے جلسوں کے بغیر پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم پر ہمارے ناظرین کی کیا رائے ہے؟ ارم؟ عالیہ، انتخابی مہم کے سوال پر زیادہ تر لوگوں نے سوال کا جواب تو کم دیا مگر اپنی ناراضگی کا اظہار زیادہ کیا. عمران سومرو نے سندھ کند کوٹ سے لکھا کہ اس بار بھی وہ بے نظیر کی زندگی کی ویڈیو سے کام چلا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسے کوئی کام ہی نہیں کیے جن کی بنیاد پر لوگوں سے ووٹ مانگ سکیں. اسی بارے میں عامر رؤوف سمرا کا دبئی سے یہ لکھنا ہے کہ پی 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 کو ہر الیکشن پر کوئی نیا شہید چاہیے ہوتا ہے، کاش آج کوئی بھٹو زندہ ہوتا. مناگل حیدرآباد سندھ سے لکھتے ہیں کہ بلاول کو ہمت کرنی ہوگی کیونکہ اب وہی ہیں جو پارٹی کو چلا سکتے ہیں. اور اسی بارے میں فرحان بھابا کا ملتان سے یہ کہنا ہے کہ اگر جلسے کرتے تو ناکام ہو جاتے، اس لیے عزت بچا گئے، سیکیورٹی تو بہانہ ہے. آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا ایک ایسے سیاسی رہنما کی گفتگو جس کی جماعت کے لیے انتخابی مہم چلانا موت سے کھیلنا ہے.